السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد عثمان ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل حکومت کو جو پریشانی لاحق ہے وہ ججوں کے حوالے سے ہے۔ نون لیگ نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اداروں کے سربراہان اور خاص طور پہ جج صاحبان کو اپنے زیر اثر رکھ کے من پسند فیصلے لیے جائیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ جو کچھ آپ نے کہا عثمان صاحب، یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میں جو نون لیگ کو ناپسند کرتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مجھے چند دن پہلے آپ میں سے کسی دوست نے یہ بات کی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے لیکن شدید ناپسند کرتے ہیں نون لیگ کو۔ تو لیٹ می ٹیل یو، میں کسی کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا، اپنی عقل سمجھ کے مطابق، جسے کہتے ہیں نا فلاں کا ڈیو بنتا ہے جو وہ اس کو پیش کرتا ہوں۔ کمٹمنٹ میرے پروفیشن میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی انسان کی، وہ سویلین ہو، فوجی ہو، جج ہو، اسکول ٹیچر ہو، کمٹمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ، چونکہ اللہ تک جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ عوام کے دلوں سے گزرتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ، آپ جو بھی ہیں، جس کا ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، تو میرا نہیں کسی سے کوئی نہ میرا کوئی مفاد ہے، نہ میرا کوئی اناد ہے، نہ مجھے وہ برا لگتا ہے، نہ میں تو بال ٹو بال کامنٹ، اور نہ میں دانشور ہوں۔ سیدھی میں آپ کو بات بولوں، پاکستان جیسے ملکوں میں دانشور ہو ہی نہیں سکتے۔ میں تو بال ٹو بال کامنٹری کرنے والا ایک کامنٹریٹر ہوں۔ جو چھکا مارے کا کہوں جی بڑا اچھا بھائی اسٹروک کھیلا ہے اس نے، جو زیرو پہ آؤٹ ہو جائے گا، یہ وٹ ایور۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے، مجھے نون لیگ، ان لوگوں نے ادارے برباد کیے، کلچر برباد کیا، سوچ برباد کی، پولیٹیکل ورکر کا ادارہ ہی ختم کر دیا، ان کو بھی حرام پہ لگا دیا۔ ورنہ تحریک پاکستان سے لے کے پیپلز پارٹی تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ بھلے ولی خان کے ہوئے پولیٹیکل ورکر تھا، ایک بڑا جینون، وہ فرشتہ سیرت لوگ ہوتے تھے۔ غلط یا صحیح کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن جس کا دل کسی پہ آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا اس کا نظریہ، وہ پوری زندگی شیخ مجیب الرحمان، بنگلہ دیش کا بانی، جسے ہم غدار کہتے رہے، اب کو لوگوں کو ہوش آنی شروع ہوئی ہے، وہ قائد اعظم کو دیکھے بغیر ان کا عاشق تھا۔ وہ بھوکا ننگا سائیکلوں پہ دھکے کھا کے پاکستان کے لیے کنویسنگ کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رول بنتا ہے ہمارا، اس لیے نہیں کہ اچھا۔ اب ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ جتنی باتیں میں نے گنائی ہیں صحافت کو برباد کرنے والے، میں نے جتنا وقت صحافت میں گزارا، میں نے نون لیگ کے آنے کے بعد لفافہ جرنلسٹ کی اصطلاح سنی، اور انہوں نے ان کو بھی کرپٹ کر۔ اس کی وجہ ہے جس نے کھربوں کھانا ہو اس کے لیے ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لٹانا تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہوتا، ایک کلچر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اداروں کی ضرورت، وہ قیوم، تو جسٹس قیوم اور وہ جو تارڑ صاحب تھے ماشاء اللہ، وہ ان کے بریف کیس مشہور ہیں، ساڈا جج، ساڈا ڈی سی، ساڈا فلانا، وہ تم ہو کون؟ یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، یہ بیسیکلی پبلک سرونٹس ہیں، ان کا تعلق حکومت پاکستان، عوام، یہ میرا ڈی سی انہوں ایتھے لا دے، انہوں اتھے لا دے، میرے ماما چاچا فلانا، یا چمچے ہی بیسیکلی رشتہ دار۔ تو پڑھے لکھے لوگ تو اس طرح ایسا چیز ہے نہیں تھے کہ بیوروکریسی میں ان کے رشتہ دار ہوتے، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اب بھی وہی سوچ ہے اور یہ جاتے جاتے جائے گی۔ انہوں نے اختیارات پہ ہلکا سا ایک ٹک لگانے کی کوشش کی، وزیر خزانہ، ان کو ہضم نہیں ہو رہا ظاہر ہے، کیونکہ ان کا میڈ ان جاتی عمرہ تو وزیر خزانہ وہ ہے ڈارلنگ، جس نے اپنے حصے کا بیڑا گرک کیا۔ میں اسحاق ڈار کو کوئی 100% بلیم ہرگز نہیں کر رہا، لیکن
کنٹریبیوشن. اچھا، اب سبق سیکھنے کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں بات سنیں، سبق سیکھنے کی بھی ایک تعلیم تربیت ہوتی ہے. یاد رکھیں، انسان کی تعمیر میں اس کے گھر کا، گھرانے کا، ماں باپ، پھر اس کی اسکولنگ ہوتی ہے، پھر وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ ہوتا ہے. اگر سڑک پہ میں ڈنگروں جانوروں کی طرح بہیو کر رہا ہوں تو آپ بھی پھر پھلانا بھی شروع ہو جائے. سوسائٹی کا ایک جبر ہوتا ہے. ایک مطلب ٹریفک کی میں بات کرتا ہوں، اگر اس میں ڈسپلن ہے تو میرے جیسا بے وقوف بھی جرت نہیں کرے گا، چونکہ وہ کلچر. سو ان لوگوں کے پاس وہ تربیت نہیں ہے. ساڈا ڈی سی، ساڈا اے سی، ساڈا بھائی جان تے ساڈا بھائی تے ساڈا پنویا تے ساڈا سالا تے ساڈی باجی تے یہ ٹائپ ہے. تو جج جو ہوتا ہے، عدلیہ ظاہر ہے، اور یہ گندی ٹریڈیشن ہے ہماری، اب سے نہیں ہے. ہمارے ہاں جو عدلیہ کو وہ عزت احترام نہیں ملا تو ظاہر ہے نہیں ملا، تو کرتوت کس کے جنہوں نے ان کو بلیک میل کیا، انڈر پریشر، یہ وہ، یا دامے درمے سکھنے. ایک محاورہ، کوئی انسانی معاشرے میں اس طرح کا محاورہ ممکن ہے؟ اور یہ تو کہلاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. محاورہ کیا ہے؟ جج وکیل کی کرنا، جج ہی کر لا. آپ مجھے بتائیں. یہ ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں نصیب ہی نہیں ہوئی، تو سبق انہوں نے کہا. اور ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ خون لگ جائے منہ کو تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے. پشاور سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دو صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے پروگرامز میں کہ حکومت کو بھارت سے تجارت کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے گرین لائٹ مل گئی ہے. موجودہ کشمیر کی ذاتی حیثیت ختم ہونے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو منقرا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو سہیل خان صاحب، یہ تو اپنے طور پہ تو یہ جرت کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ بھی میچور، اور کچھ باتیں ہیں جو ہم جیسے جاہلوں کو گھر بیٹھے پتہ ہے. وہ بھائی تمہارا کوئی ڈسپیوٹ ہے، وہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ پہ چلتا رہے، تجارت اپنی جگہ پہ چلتی رہے، لوگوں کی آمد و رفت اپنی جگہ پہ چلتی رہے، قربتیں بڑی آہستہ آہستہ کا مسئلہ. اچھا، چائنا اور بھارت کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پوری دنیا جانتی. ان کے درمیان کیا ایک فلم آئی تھی، میں بچہ تھا اسکول گوئنگ، اٹ واز این انگلش مووی، اس کا نام تھا کس کس بینگ بینگ. تو لائل پور میں جس سینما میں وہ ریلیز ہوئی، انہوں نے جو اس کو اس زمانے میں ٹانگوں کے اوپر نا وہ ٹانگاز جیسے کہتے ہیں، ایک گھوڑے والا، وہ ایڈورٹائز کرتے ہوتے تھے کوئی نئی فلم، تو اردو ترجمہ ساتھ کرتے ہوتے تھے. تو کس کس بینک بینک کا ترجمہ انہوں نے کیا، مجھے سینما یاد نہیں، لائل پور میں. آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف، مطلب چھٹی ساتویں میں پڑھتا ہوں. کس کس بینک بینک، اور انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کیا تھا چمی چمی ٹھا ٹھا. یہی زندگی ہے، چمی چمی اور ٹھا ٹھا یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اہم تلواریں نکال کے بیٹھ جاتے. چائنا اور امریکہ کے درمیان کیا ہے، اور باقی تو چھوڑے، چائنا اور بھارت کے درمیان کیا ہے، کیسے نہیں ٹھوکا چائنیز نے بھارت کو. اس لیے ساتھ ساتھ اپنے باقی معاملات ان کے چل رہے ہیں، یہ میچور ملکوں کے درمیان. اس لیے یہ کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے گرین لائٹ، خود تو یہ کسی جوگے ہیں نہیں، چھتر گھانے انہوں نے. یعنی حالت ان لوگوں کی یہ ہے. پچھلے سوال کا بھی جواب ایک یہ بنتا ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ کو نا اس کے اقتدار پہ انہوں نے ٹک مارنے کی، اقتدار کی بطور وزیر خزانہ جیب کو کاٹنے کی کوشش کی. شرف کال ملی وہ ٹھیک ہوگی، لیکن یہ باز نہیں آئیں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، سیکھنے کے لیے ایک خاص طرح کا رویہ چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص تربیت، ایک خاص کیلیبر. تو پھر بندہ پہلے تو سیکھنا کیا ہے، پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، پہلے اس کا ادراک ہونا کہ پتہ لگ جائے، پھر اس کا اعتراف کرنا. پہلے ادراک، پتہ تو ہو کہ یار میں جھک ماروں، پھر اس کا اعتراف، پھر اس پہ عمل. وہ ان لوگوں کو نصیب نہیں، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے.
تو صاحبہ کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کو طلاق دے کے چلے گئے تھے، مگر اتنی مدت بعد بیٹی سے معافی مانگنے آئے ہیں، جبکہ صاحبہ 45 سال کی ہو چکی ہیں۔ اداکارہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والد کو معاف کر دیا۔ کیا اداکارہ کے والد نے ماضی میں جو کیا آپ اسے غلط کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دیر آید درست آید۔ اگر صاحبہ 45 برس کی ہیں، وہ اور 10-20 برس نہ آتے اور لڑک جاتے تو پھر کیا تھا، کر لیا۔ لیکن جو ہوا وہ برا ہوا۔ میں صرف اس کیس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں تفصیلات نہیں جانتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ میں اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ دو بالغوں کے درمیان جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق مستحسن بات نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت ہے تو فائن۔ تو دو بالغوں کے درمیان وہ تو پھر اپنا اپنا کچھ کر لیتے ہیں، اس کی قیمت ان بچوں کو چکانی پڑتی ہے، ان کے اندر خلا رہ جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو چکانی پڑتی ہے جن کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ شادی کے بعد وقفہ دیں اولاد میں، تاکہ آپ کو 3-4 سال کا ٹائم مل جائے کہ بھئی کیا ہم دور تک جا سکیں گے۔ میرج از اے کانٹریکٹ، شادی کیا ہے، تو آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ شادی سے پہلے تو دونوں پارٹیاں اپنا اپنا بہترین پوز کر رہی ہوتی ہیں، لڑکی بھی لڑکا بھی، عورت بھی مرد بھی۔ لیکن when you start living together، جب آپ اکٹھا، تو پھر وہ اداکاری زیادہ دیر تک چلتی نہیں۔ لیکن اگر 4 سال کا میرا خیال ہے وقفہ ہو تو، اور بندہ غور سے چیزوں کو دیکھ رہا، سمجھ آ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں آئیڈیل جوڑا کوئی نہیں ہوتا۔ آئیڈیل جوڑا ہے جوتے کا، جرابوں کا، گائے بیل کا کوئی جوڑا، یا اس طرح کا کوئی انسانوں کے درمیان نہیں، چونکہ انسان ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال معاف کر دیا صاحبہ نے، تو بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اور وہ اگر بیٹی سے معذرت کرنے آئے، معافی مانگنے آئے، تو انہوں نے بھی بہت اچھا کیا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well۔ تکلیف دہ ہے یہ میرے لیے، حالانکہ میں تو ان کو نہیں جانتا، میں ان کی والدہ کو شاید ایک آدھ بار ملا ہوں، نشو بیگم کو، تو لیکن یہ جہاں بھی ہوگا میرے جیسے سینسٹیو آدمی کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ نیکسٹ ہیں جی ظہیر علی ہیں سلام والی سرگودا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں 19 سالہ لڑکی نے پسند کی شادی نہ ہونے پہ خودکشی کر لی۔ پسند کا اظہار کرنے والی لڑکی کو اس کے والد نے مارا پیٹا، جس سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ آخر 21ویں صدی کی جدت اور بدلتا وقت ہماری سوچ میں تبدیلی کیوں نہیں لا سکا؟ یہ لائے گا بھی نہیں۔ یہ 21ویں صدی مہذب دنیا پہ آئی ہے، ہم پہ نہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جنگل کم ہوتے جائیں، فلانا، جیسے پاکستان میں ماشاءاللہ کاٹے جا رہے ہیں۔ تبدیلی آتی ہے زندہ معاشروں میں، مردے میں کبھی تبدیلی آئی؟ سوائے اس کے کہ وہ خاک ہونے کے لیے خاک میں گھستا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ زندہ انسان ہیں جو سوچتے ہیں میں نے کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، آنے والا کل، آنے والے پرسوں میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ اے ڈیڈ سوسائٹی، جہاں کے فکری رہنما، ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، جو مذہبی رہنما ہے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، صحافتی رہنما ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، انتظامی رہنما ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، سیاسی رہنما ویسے چور چکور ڈاکو ٹھگ۔ تو ایک ایسا معاشرے نکھرتے ہیں تعلیم سے، تربیت سے، انوائرمنٹ فلانا، کچھ بھی نہیں۔ جس ملک کا 75 سال کے بعد مسئلہ یہ ہو اگلے وقت کی روٹی، بھاری ترین اکثریت کا مسئلہ کیا؟ روٹی۔
تو اس میں کیا تبدیلیاں نہیں. یہاں صرف جہالت بکتی ہے، یاد رکھیں. بہت سے وائز اور یہ وہ جو اس طرح کے بھاشن لیکچر دیتے ہیں وہ بھی جہالت بیچ رہے ہوتے ہیں. گٹوں سے اونچی شلوار تو کر لیں گے لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ کن کنڈیشنز میں ہوئی تھی، اور اگر وہ کنڈیشنز نہیں ہے تو ویلڈ نہیں. شلوار کو ہم سمجھتے ہیں کوئی اسلامی ہے، یہ فلانا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ترکوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تھا جب سے وہ یہ اس سے ملتی جلتی چیز. ٹرکی میں آج بھی جو ان کے سبربز ہیں، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں، لیکن وہ ہم مزار بند مانتے ہیں، وہ پیٹی ٹائپ کو چیز ہوتی ہے، نہیں سمجھتے ہیں بڑا کوئی مولوی کو وہ دورہ پڑتا ہے. یہ انڈین اسلام پریکٹس ہوتا ہے. بے شمار مسلمان ملکوں میں انہوں نے داڑیاں بھی نہیں رکھی ہوتی. مولانا مودودی کا ایک جملہ ہے، وہ اسکالر آدمی تھے، مجھے کبھی جماعت سے یا جمعیت سے میرا لین دین نہیں رہا، لیکن وہ ایک اسکالر تھے بہت بڑے. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے کلچر کا حصہ تھا اور اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. جیپنیز میں، عربوں میں رواج تھا پیچھے پٹے رکھنے کا، چونکہ پیچھے بال ہوں اگر تو تلوار آپ کی گردن کاٹ نہیں سکتی، منکا ٹوٹ جائے پاویں. بالوں کا ڈھیر مارے تلوار، بالوں کو نہیں کاٹ سکتا. اسی طرح وہ ریشم کو نہیں کاٹ سکتا. داڑھی جہاں سن سٹروک ہوگا، خوفناک گرمی ہوگی، پیچھے یہ ہوگا، یہ پروٹیکشن ہے. یہ ان کو پتہ نہیں تھا، سن سٹروک بعد میں پتہ لگا ہے، لیکن تجربات انسان کو سکھاتے ہیں. ہلدی کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا ہوگا، برے صغیر میں ہزاروں سال پہلے ہلدی زخموں کے، اندرونی زخموں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی. پتہ تو بعد میں چلا، لیکن انسان کئی چیزیں وجہ نہیں جانتا، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ یار یہ کھانے سے یا یوں کرنے سے یوں ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.